محمد کے نام لیوا ہے، دل میں صورت انہیں کی بستی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ جیسے ابھی آپ نے کہا نا اس کے صدقات کے لیے، اچھا ایک عمل ہے بڑا پیارا سورہ کہف کا، کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی پر جادو ہے بڑا سخت قسم کا، یا معاملات اس کے خراب ہوئے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، صحت نہیں بن رہی، اور کچھ معاملات ہیں اس کے، تو اس کو یہ چاہیے کہ ہر ہفتے اور منگل کے دن گوشت لے لے، ایک پاؤ بکرے کا گوشت۔ جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے وہ یا تو خود پڑھ لے، سورہ کہف کی تلاوت کرے، گوشت سامنے رکھ لے، سورہ کہف کی تلاوت وہ خود کر لے، اگر خود نہیں کر پاتا تو کسی اور کو بول دے خود اس کے سامنے بیٹھ جائے، گوشت وہ سامنے ہو، مریض بھی سامنے ہو، اور کوئی شخص اس کی تلاوت کر لے۔ تلاوت کرنے کے بعد گوشت پہ دم نہ کرے، بلکہ گوشت اس کے اوپر سے 21 بار اتارے، یعنی الٹی سائڈ سے سیدھی طرف ایسے کر کے لے کے گھما کے، الٹا پھر یوں کر کے جیسے گھما، 21 بار گھما لے، اور وہ گوشت کسی کتے کو کھلائے، ہو سکے تو کالا کتا ہو۔ اچھا اگر جادو ہوگا، اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو کتا گوشت نہیں کھائے گا۔ یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ ایک صاحب کا جو نے علاج کیا، ان کا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا، تو انہوں نے کہا بھی دیکھیں دین کا کام کرنے والے تھے، کہنے لگے میں نے ایک دفعہ ایک پلاٹ جو ہے وہ خالی کروایا، کسی نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ جگہ ہم نے خرید لی مسجد کے نام پر، اب وہ جو قابض تھا وہ خالی نہیں کر رہا تھا، وہ تھا کوئی سفلیگر، وہ بڑا ہی خطرناک قسم کا تھا، تو کہنے لگے کہ ہم نے جس عامل کو بیچ میں ڈالا وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ تو کہنے لگے آپ بھی ہاتھ اس میں ڈال لیں ذرا سوچ سمجھ کے۔ میں نے کہا بھائی اس میں ہم نے تو کچھ کرنا نہیں، ہمیں تو کچھ آتا جاتا ہے ہی نہیں، ایک عمل ہے وہ آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے ان کو یہ جو نہ بتایا، اب وہ خود حافظ بھی ہیں، تو انہوں نے کہا چلے میں اس کو کرتا ہوں۔ ارے بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں کیا بتا دیا، ہم لے کے نکلتے ہیں جس جگہ پہ ہم 300-400 کتے دیکھا کرتے تھے، یعنی کسی قبرستان کے پاس کچرا کنڈی پہ، کہہ رہے جب ہم یہ گوشت لے کے جاتے ہیں اب اس گراؤنڈ میں داخل ہوتے ہیں کتے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی خطرناک ہے۔ کہہ رہے پھر ہم ایسے ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تم ڈال دیا کرو، اب جو بھی کھا لے، کالا کتا نہ بھی کھائے خیر ہے۔ اس میں جو ہے نا اصل میں اس کا نام ہے نا کتے کا نام قطمیر، اصحاب کہف کا جو کتا ہے، تو اس عمل کا تعلق جو ہے نا کتے کے ساتھ ہے۔ تو ایسا کچھ معاملہ ہے کہ جو بھی جادو اتارنے کے لیے جو بھی جنات وغیرہ آئیں گے ہماری اس کے لیے خدمت کے لیے مدد کے لیے، تو یہ گوشت سمجھ لیں اس کی دعوت ہے، یعنی ایک طرح سے اب وہ ظاہر سے پتہ مسلمان ہے تو ہماری خدمت کے لیے یا مدد کے لیے کوئی مسلمان ہی جن آئے گا تو وہ کتے کی شکل میں آگے اور اس کو کھائے گا۔ اگر اس نے کھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کام کرے گا۔ وہ جنات کی دنیا میں پھر آپس میں جو بھی ہو، ان کی صلح ہو، لڑائی ہو، وہ جیسے بھی کرے گا وہ کر لے گا، سیٹل کرے گا اس معاملے کو، کیونکہ یہ معاملہ روحانی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اب تقریباً 4 مہینے ہو گئے، ہر ہفتے ہر منگل کو وہ بیچارے لے کر جائیں
گوشت، کالا کتا نہیں آئے اور کوئی اور مشکل سے اس کو دیں. اچھا ان کی جو نا انہوں نے بہت ڈھونڈا کہیں جو ہے وہ کالا کتا مل جائے، پالا وہ مل جائے کہیں. تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ پر ایک بہت اچھے گھر میں بنگلے میں ایک انہوں نے جو نا کتا پالا ہوا تھا، وہ تھا بالکل سیاہ. اب یہ اس کے پاس گئے، وہ بڑا قیمتی کتا تھا. اب یہ گئے، انہوں نے بولا کہ ہم اس کو گوشت کھلانا چاہتے ہیں. انہوں نے بولا بھائی یہ ایسے نہیں کھاتا گوشت، اس کا ایک طریقہ ہے، حساب کتاب ہے، اور ہم تمہارا گوشت کیوں کھلائیں؟ صدقے کا گوشت ہے، ہمارا کتا مر گیا تو اب کوئی اس کو جو نا کھلانے کے لیے بھی تیار نہ ہو. اور ان کے معاملات رکے ہوئے، کہنے لگے یار ہم جو ہے نا 4 سال سے پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، 4 سال سے کہہ رہے میں نے ایک سودا نہیں کیا، ایک مکان دکان کرائے پہ نہیں دی میں نے، آج 4 سال ہو گئے. اچھی جگہ پہ دکان ہے ان کی. اس وقت کے حالات میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے ان کی دکان کے کرایہ میرے خیال ہوگا کوئی 1 لاکھ روپے تک ہوگا. تو ایسی جگہ پہ تھا ان کا کہ یعنی ارد گرد بنگلے، کوٹھیاں، اور کہہ رہے میرا برابر والا ہے، دوسرا میرا ایک رشتہ دار ہے، وہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ جو نا ارب پتی ہو گیا، اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، بلکہ جو میری جمع پونجی تھی وہ میں کھا چکا ہوں ساری. اب میں یعنی کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا بھائی اس عمل کو آپ کرتے ہیں. خیر 4 مہینے کے بعد وہ ایک کتا آیا اور کالے رنگ کا تھا، اس نے وہ گوشت کھا لیا. کہ نا اس کے بعد سے پھر ہمارے حالات انہوں نے جو نا بتایا کہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. پھر وہ اتنے ٹھیک ہوئے کہ ماشاءاللہ پوری فیملی حج پر گئی. ٹھیک ہے، مجھے نہیں لے کر گئے لیکن ویسے ہی ہاں. تو ہوتا ہے ایسے معاملات کافی سارے ہو جاتے ہیں. تو وہ حج پہ بھی گئے، انہوں نے بہت اچھا معاملہ ان کا ہو گیا. سورہ کہف یہ اگر کوئی پڑھے ہر ہفتے اور ہر منگل والے دن 1 پاؤ گوشت سامنے رکھ لے، اور اس کے بعد اتار کر جو ہے وہ اس پہ دم نہ کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے ڈالنا ہے، کتے کو ڈالیں گے پھینکیں گے تو وہ اچھا نہیں ہے، بے ادبی ہوگی ظاہر سی بات ہے. اور اس کے بعد اتار کے یہاں بھی کر کے ڈال لیں. اسی طرح سورہ کہف کے علاوہ بھی گوشت کا صدقہ ہوتا ہے جو کہ بڑا ایکٹیو ہے، یعنی زبردست صدقہ ہے نا وہ، یعنی اس کے لیے علاج کے لیے. ایک ہمارے دوست ہی ہیں، امین بھائی حافظ صاحب ہیں، ان کے بہنوئی صاحب کا مسئلہ تھا کچھ. وہ بھی بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے چشم و چراغ، لیکن وہ اتنے بیمار، گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے. اچھا دل کے 3 وال ان کے بند ہیں. اس کے بعد یہ جو نا کرونا کے آنے سے پہلے کی بات ہے، بالکل کرونا والی ان کی علامتیں ساری کی ساری. تو وہ مجھے لے کر گئے، کہنے لگے یار ان کو دیکھ لو تھوڑا سا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی دم وم کر کے دیا ان کو، تھوڑا بہت تعویذات وغیرہ دے دیے. میں نے کہا ان کا آپ صدقہ دیں روزانہ 1 پاؤ دے دیں گے؟ بالکل ہم دے سکتے ہیں. میں نے کہا 1 پاؤ ان کا صدقہ دیں روزانہ، ایسے ہی اتار کے، کچھ بھی نہ پڑے، اتار کے جو ہے آپ کسی بھی غریب آدمی کو دے دیں. کوئی نہ لے تو پھر کسی جھاڑیوں میں ڈال دیں، کوئی جانور کھا لے گا. اور ان کو ہر ہفتے اور منگل والے دن، ہفتے والے دن جو ہے وہ کالے رنگ کی مرغی، اور منگل والے دن لال رنگ کی مرغی ان کے اوپر سے اتار کے صدقہ کر زندہ کسی کو دے دو. تو انہوں نے تو تقریباً 40 دن کیا ہوگا یہ عمل. تو ان کے گھر والوں نے بولا بھائی یہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. اللہ جانے کیا کیا ان کی پرابلم ٹھیک ہوئی ہے، انہوں نے مجھے تفصیل نہیں بتائی، نہ ان سے میرا دوبارہ رابطہ ہوا بعد میں. بالکل ٹھیک ہو گئے. اب کیا پتہ کیا کیا معاملات تھے ان کے ساتھ. وہ رپورٹوں میں کچھ آ رہا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ جنات کا معاملہ ہو. بعض اوقات ہوتا کچھ ہے، رپورٹوں میں کچھ آتا ہے، بعض اوقات بہت کچھ ہوتا ہے، رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ کیونکہ جادو کے معاملات تو ایسے ہی ہیں کہ آنکھوں میں پردہ آ جاتا ہے. تو جب آنکھ پہ، انسان کی آنکھ پہ پردہ آ سکتا ہے تو مشین پہ بھی آ سکتا ہے.
رپورٹیں چینج بھی ہو سکتی ہیں. یہ جنات بہت کچھ کرتے ہیں، جادو سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور جادو سے وہ کچھ ہوتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا بندے کو. اچھا، جادو سے بڑھ کے نظر ہے. ہاں، جادو تو کوئی کرے گا نا، نظر تو ایسے ہی لگ جائے گی، نظر تو ایسی لگ جائے گی آپ کو کہ اپنے جو ہے وہ قریبی کی بھی لگ جائے گی، اپنی محبت کرنے والے کی بھی لگ جائے گی. تو اس کے لیے سورہ فلق اور ناس 11 مرتبہ پڑھیں. یہ جادو کے لیے بھی بہت اچھی ہیں صورتیں، اور صبح و شام، بلکہ چاہیں تو 5 نمازوں میں اس کو پڑھیں. اس کے پڑھنے والے پر کسی کے جادو کا وار اثر نہیں کرتا. سورہ فلق اور ناس سے پڑھیں. جو سورہ فلق اور ناس 11 بار پڑھ لے، 3 بار بھی اگر پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جادو نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا بھی تو ہلکا پھلکا ہوگا اور مکمل اثر نہیں کرے گا. وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل انسان کو جگڑ لیا، بالکل وہ برے حالوں کو پہنچ گیا، ایسا نہیں ہوگا. بدحالی پہ اس کی کنڈیشن نہیں آئے گی انشاءاللہ کبھی. تو یہ ہمارے ہتھیار ہیں، یہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. سورہ فلق اور ناس کس لیے اتری تھی؟ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتقاضۂ بشری بعض معاملات میں آپ پہ جادو کا اثر ظاہر ہوا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں کچھ بھول جایا کرتے تھے اللہ کے یعنی حکم سے، اللہ کی جو ہے نا مشیت سے. تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے باندھا ہوا ہے. تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، تو فرمایا کہ یہ میری حالت کیوں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ پر جادو ہوا ہے. ایک یہودی ہے کمبخت لبید بن عاصم، اس کی بیٹیاں جادوگرنیاں ہیں. انہوں نے فلاں کنویں میں آپ کے نام کا جو ہے پتلا گاڑا ہوا ہے، اس میں آپ کے منہ مبارک ہے، کنگھی مبارک ہیں، اس کے کچھ دندانے ہیں، اور اس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی ہیں. فرمایا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ نکال کے لے کر آئے جبریل علیہ السلام کنویں میں سے، اور پھر وہ آپ کے سامنے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا پتلا. دیکھیں وہی بات ہے، پتلا بھی ہے، گاڑا بھی جاتا ہے، نکالا بھی جاتا ہے، موکل بھی ہے اس کو نکالنے کے لیے، یعنی جبریل علیہ السلام وہ بھی حاضر ہوئے. پھر تلاوت بھی ہوئی، سورہ فلق اور ناس کی تلاوت کی. یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اس وقت. تو جیسے جیسے ان آیتوں کی تلاوت ہوتی تو ویسے ویسے گرہیں کھلتی چلی جاتی. 11 اس میں گرہیں تھیں، دم کی و دھاگے کی 11 گرہیں تھیں، تو 11 کی 11 کھل گئی. یہ اس میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق میں سورہ ناس دونوں کو ملائیں تو 11 آیتیں. تو اس کا 11 سے ایک تعلق ہے، 11ویں سے ہے نا، 11 کا عدد ہے، 11 کا عدد بڑا زبردست ہے. تو یہ ان آیتوں کی تعداد 11 ہے. ان کو اگر 11 بار ان کو پڑھ لیا جائے تو سمجھ لے جان ہی چھوٹ جاتی ہے بالکل. اور اگر کسی پہ جادو نہیں ہوا ہوا، یہ نظر نہیں لگی ہوئی، تو اس کو اگر کوئی پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں اس پہ جادو. بچوں کو بھی دم کرنا چاہیے، 3 بار ہی کر دیں، بچوں کو دم کر دیں تو ان کو نظر نہیں لگے گی. بچوں کو لگتی ہے نا زیادہ سے زیادہ، بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا ہلکا خون ہوتا ہے، لگتے بھی پیارے ہیں، جو دیکھتا ہے پیار سے دیکھتا ہے تو نظر بھی لگ جاتی ہے ان کو ایسے. اسی طرح ہر چیز پہ جو آپ کی چیز ہے، نئی گاڑی ہے، گھر ہے، مکان ہے، اچھا آپ کے یعنی اپنے کپڑے ہیں، تو اس پہ نظر لگ جاتی ہے. ہر نعمت پہ نظر لگ سکتی ہے. تو اپنی حفاظت کی نیت سے چاہیں تو 5 نمازوں میں 3 بار سورہ فلق اور ناس پڑھ لیا کریں. اگر کوئی اپنا علاج خود کرنا چاہتا ہے تو 11 بار اس کو رکھ لے. سورہ کہف سے اپنا علاج خود کر سکتا ہے، وہ جو ابھی میں نے طریقہ عرض کیا خود کر لے. ہاں کسی کا نہ کرے، خود تو وہ مبتلا ہے ہی جو ہے، لیکن اگر کسی کا کرے گا تو اس کے لیے پھر اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ اس پہ سے اتر جائے اور آپ کے پاس وہ تشریف لے آئے کہ چلے حضرت وہ نہیں تو آپ ہی صحیح. تو اس میں تھوڑا دھیان کرنا چاہیے. اس کے اندر یہ معاملہ ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر اجازت یہ کرنے کے نہیں ہوتے. ابھی بھی کوئی کرنا چاہے
تو وہ پہلے اجازت لے لے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں ان معاملات سے ہماری جان چھڑائے، جادو اور جنات سے، نظر بد سے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. تو صدقہ اسی لیے ہر عمل کے ساتھ صدقہ ضروری ہے. صدقہ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ بلا یا تو نازل نہیں ہوتی، حدیث پاک میں ہے نا کہ بلا نازل ہونے لگتی ہے، صدقہ آسمان کی طرف جاتا ہے تو آسمان سے درمیان میں اس کو روک لیتا ہے. صدقہ بلا کو نازل نہیں ہونے دیتا. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مضمون اس کا یہ ہے کہ صدقہ اور بلا دونوں آسمان و زمین کے درمیان قیامت تک لڑتے رہیں گے. بلا زمین پہ آنا چاہے گی اور صدقہ اس کو نازل نہیں ہونے دے گی. یہ بات ہے کہ آپ کو ذرا سا بھی کوئی پرابلم ہو صدقہ دیں، اور اکثر پرابلم ہوتی ہے. اگر نہ بھی ہو تو نازل ہونے سے پہلے ہی دے دیں صدقہ. حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو. بلا صدقے کو نہیں ٹاپ سکتی، پھلانگ نہیں سکتی. صدقہ اس کو روک لے گا، درمیان میں روک لے گا، آپ کے پاس آنے سے پہلے روک لے گا. اور بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ ہے کسی ضرورت مند کے کام آنا. جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، جیسے جہاں پانی نہیں ہوتا، جیسے مدنی شریف میں پانی کا مسئلہ تھا، تو وہاں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے پلانے کی، کنویں وقف کرنے کی ترغیب دلائی. جہاں کھانے کا مسئلہ ہو تو وہاں کھانا کھلائیں. جہاں بیماریوں کا مسئلہ ہے وہاں پہ دوا لے کے دے دیں آپ. جہاں جس کو جو پرابلم ہے، اصل بات ہے مسلمان کی حاجت روائی کرنا. مسلمان پہلے، اس کے بعد کوئی اور مخلوق ہے، جانور ہیں، جانوروں کی بھی حاجت روائی کریں جیسے موقع ملے. مثال کے طور پہ چھوٹا سا عمل ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، چیونٹیوں کو چینی ڈال دے، آٹا ڈال دے. اچھا، پرندوں کو باجرہ ڈال دے، کبوتروں کو دانہ ڈال دے. تو اپنے اوپر سے اس کو یوں کر کے گھما لے. یہ ایک نیت یعنی جو نا بنانے والی بات ہے کہ یہ اس کے نام کا صدقہ جا رہا ہے. تو اب عملیات میں اس کا یعنی ایک حصہ ہے اس کا کہ اس کے اوپر سے گزارا جائے. ثواب تو ویسے بھی ہو جائے گا. آپ صدقے دینے کی جیسے کہ ثواب ہے تو آپ نیت کر کے دے دیں، ثواب تو ہو گیا. لیکن ایک علاج کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. اگر علاج کے نیت سے کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو اس کے قواعد ہیں، مثال کے طور پہ اوپر سے اتارنا اس کے یا اس کا ہاتھ لگا لینا، تو یہ ان چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں. کر لینے سے اچھا ہوتا ہے. وہ ہم کیش کی مدد میں صدقہ دیتے ہیں. جیسے میں سوچ لیتا ہوں طبیعت خراب ہو رہی ہے، کوئی باڈی میں پرابلم ہے، میں کہتا ہوں یار میں نے اپنی جان کا صدقہ دے دیا، پھر میں اس کو دینے میں جلدی کرتا ہوں. جیسے رات کو نیت کر لی، صبح وہ کیش دے دیا. ہاں ہاں بالکل کر اس میں گھمانے کی جو کوئی نہیں بھی ہوتی، کیونکہ یہ تو آپ ایک ویسی صدقہ دے رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں عبد القادر بھائی، بتا رہے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ لانچوں کا کام وام ہے ان کا، بہت اچھا کام ہے ماشاء اللہ. کہہ رہے ان کو جو ہے وہ بتا دیا پتے کی پتھری، تو وہ ایڈمٹ ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے عبد القادر بھائی کو فون کیا کہ آپ جو ہے نا میرے لیے دعا کریں، میرا آپریشن ہے. تو میں نے کہا چلے میں آپ نے ایک آدمی آپ کو دعا کے لیے کہہ دیتا ہوں. تو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں میں نے ان کو بولا کہ آپ یوں کریں، صدقے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا آپریشن کامیاب ہو جائے گا. بلکہ ہو سکتا ہے آپریشن نہ بھی ہو. کہ نہیں کیسے نہ ہو یار، ابھی تو بس ڈرپ لگا دی ہے، کھانا پینا میرا انہوں نے بند کر دیا ہے، تو اب یہ آپریشن کے لیے مجھے لے کر جا رہے ہیں، پتے کا آپریشن کریں گے، نکال دیں گے. تو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نیت تو کر لیں چلے. کہہ رہے اب وہ یعنی امیر آدمی ہے، اس نے بکرے کی نیت کر لی کہ چلو میں بکرا دے دوں گا. کہہ رہے آخری الٹرا ساؤنڈ جو وہ کرتے ہیں کہ بھئی یعنی پتری کہاں ہے، اب کیا حساب کتاب ہے اس کا،
ڈاکٹر نے آگے وہ کیا، اس کے بعد اس نے فائل نکالی، پھر دیکھ رہا ہے رپورٹ، الٹرا ساؤنڈ دیکھ رہا ہے، اس نے بہت ڈھونڈا الٹرا ساؤنڈ میں، پتھری نہیں مل رہی۔ کہنے لگا یار یہ رپورٹ کس نے بنائی ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا کہ جو نا پتھری ہے، اس میں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی مجھے الٹرا ساؤنڈ میں، اس کو دوبارہ چیک کرو۔ اب وہ بندہ سجدے میں گر گیا، اس نے بولا یار یہ تو میرے سے خالی نیت کی ہے۔ تو ایسی ایسی حیرت ناک یعنی جو ہے نا کیا بولتے کرشمے ہم نے دیکھے ہیں، سنے بھی ہیں، خود بھی دیکھے ہیں کہ ماشاءاللہ صدقہ واقعی جیسے ہمارے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، تو چاہے آپ 1 روپیہ دیں، ضرور نہیں کہ آپ بکرا دیں، ہاں جو دے سکتا ہے صدقہ اتنا دینا چاہیے کہ دینے والے کو پتہ چلے کہ میں نے صدقہ دیا۔ یہ نہیں کہ اب کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہے اور وہ کہہ رہے چل 10 روپے صدقہ دیتا ہوں، یہ کیا صدقہ ہوا بھائی؟ اپنی حیثیت کے مطابق دے کہ اس کو صدقہ دینے سے دل میں تھوڑا سا اس کو دھچکا لگے، تھوڑا بہت کہ یار دیے میں نے بھائی، صدقہ دیا ہے۔ کیوں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک، بھلائی تک اس وقت تک نہیں پہنچو گے، ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسند کی چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ اب مال تو انسان کو پسند ہوتا ہی ہے نا، تو اتنا خرچ کرے کہ اس کو پتہ چلے کہ ہاں میں نے خرچ کیا ہے۔ اچھا روزانہ صدقہ دے، بچوں کا، اپنا، بیگم کا، گھر کا، روزانہ دے، ایک باکس بنا لے، اس میں روزانہ ڈالتے رہیں۔ پھر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں جو ہے نا مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھے کہ کوئی قریب میں ہے بندہ ضرورت مند ہو، پڑوسیوں میں، دوستوں میں، ان کو دے۔ سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ اور ہمارے جاننے والی ان کی عادت ہے، سنا میں نے، میرے دوست کا بھائی ہے، بتا رہا کہ وہ شخص ہر ہفتے کو، یعنی ہفتے میں 1 دن اس نے جو ہے نا باندھا ہوا ہے، وہ سول ہاسپٹل یا جنا ہاسپٹل وہ جاتا ہے، جو بھی اس کے پاس صدقے کے پیسے ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پرچی لے کے گھوم رہا ہو اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہو یا کم ہو، تو اس کی جگہ وہ جو ہے نا پیمنٹ کر کے آ جاتا ہے۔ ہر ہفتے کا اس کا معاملہ ہے۔ ہر ہفتے میں 1 دفعہ قبرستان جاتا ہے، سب اہل قبرستان کے لیے دعا کرتا ہے، تو کہتا ہے یار میں نے بھی مرنا، تو چلو ہفتے کے ہفتے میں بھی چلا جاؤں، تو پھر میرے لیے بھی کوئی آ جائے کرے گا ہفتے میں، چلو ہفتے میں آ جائے، سال ثواب کر دے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے، جانے والوں کے لیے صدقہ ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا رزق کو کھولنے کے لیے بہترین ہے۔ جو یہ دیکھے میرا رزق تنگ ہو گیا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، زندہ ہوں تب بھی، اور انتقال کر گئے ہوں تو پھر بہت ہی ضرورت مند ہے، اس کو بھی کرے۔ تو یہ چند عملیات ہیں، اگر ہم ان کو کر لیں تو ہمیں پھر کسی عامل کامل کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی بھی نہیں اکثر۔ ہاں کوئی بہت ہی معاملہ خراب ہو گیا، کسی نے دشمنی میں آ کے کوئی بندش کر دی، جادو کرا دیا، کوئی جن عاشق ہو گیا، عقیدت مند ہو گیا، آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے وہ، تو وہ پھر الگ بات ہے، ورنہ عمومی طور پر 90% کیس ہمارے معاشرے سے صدقے سے سوالو ہو سکتے ہیں، ختم ہو جائیں گے یہ۔ ہاں 10% رہ جائیں گے جو کہ ریئل کیس ہوں گے، واقعی بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ اس کا جو ہے میرا بھی ایک وہ ہے، اس میں ایکسپیرئنس ہے کہ ہمارا بیٹا چھوٹا ابراہیم، تو اس کو جو ہے نا بخار ہوا، اس کو رات کو تقریباً 2-2:30 بجے کی بات ہے، تھرمامیٹر سے میں نے چیک کیا تو 102 بخار اس کو۔ میں نے کہا یار اب میں کیا کروں، کہاں لے کر جاؤں؟ اب ہمارا علاقہ بھی ایسا ہے کہ یہاں قریب میں کوئی زیادہ اچھے ہاسپٹل ہے نہیں، تو جو ہے وہ مجھے یہ حدیث بات ذہن میں آئی، یاد آئی، میں نے کہا چلیں ایسا کرتے ہیں، 50 روپے نکالے میں نے،
میرے پاس شاید پیسے بہت کم ہی تھے اس وقت، 1000 روپے ہوں گے شاید کل ملا کے. کھلے جو نوٹ تھے میرے پاس 5 جو ہے نا 50 کے 5 نوٹ تھے، 250 روپے. تو میں نے ایک اس کے اوپر سے اتارا، ایسے کر کے میں نے سائڈ پہ رکھ لیا. 5 منٹ کے بعد میں نے چیک کیا، 10 منٹ کے بعد تو 101 یعنی 1 ڈگری کم ہو گیا. میں نے کہا یار کام کر رہا ہے، اس کا مطلب نا صدقہ دینا کام کر رہا ہے. پھر میں نے دوسرا نوٹ گھمایا اس کے اوپر سے، پھر رکھ دیا اتار کے. 10 منٹ چیک کیا، 100 پہ آ گیا. تیسرا نوٹ اتارا تو 99 پہ آ گیا. اچھا چوتھا اتارا تو بالکل نارمل ہو گیا اس کا. تو میں نے کہا اب یہ جو ہے نا 50 روپے بچے ہیں تو چلو یہ جو ہے شکرانے میں دے دیتے صدقے. میں نے 5واں نوٹ بھی میں نے اس کے بعد سے اس کو میرا خیال ہے 4-5 سال تک اس کو بخار نہیں ہوا. 4-5 سال تک اس کو بخار نہیں ہوا. پھر ہوا وہ ایک وائرس چل رہا تھا یہاں پر بہت زیادہ، اس کو بھی ہوا، بڑے بھائی کو بھی ہوا، ہماری بہن کو بھی ہوا. تو وہ پھر ایک ہی دن میں وہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا. پھر صدقہ دے دیا ہم نے. اب تو یقین آ گیا نا. اچھا ایک بات یقین سے کی جاتی ہے نا. اچھا آپ کو جو نئے نئے لوگ ہوں گے اس کا تجربہ کریں گے، ان کو ایک دم سے اس کا یقین شدت کے ساتھ نہیں ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا. لیکن جب آپ اس کو تجربہ کریں گے نا اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پہ، ایسے ایسے واقعات ہیں. ہماری موٹر خراب ہو گئی، خراب ہوئی تو چل ہی نہیں. تو ہم نے ظاہر سی بات ہے بچوں کو بتایا، وہ بچے بھی یہ کرتے ہیں. ہمارا ایک بیٹا ہے، اس نے جا کے اس کے اوپر سے 20 روپے اتار دیے، اور جو نا اس کو آن کیا تو چل پڑی. اچھا ایسی چلی وہ کہ اس نے اتنا پریشر بنایا کہ پائپ نکل گیا. اب وہ 2 طرف پانی پھینک رہی ہے. ایک طرف پانی ہم کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ یعنی پائپ کو پھاڑ رہی ہے. نے کہا یار اس کو کیا ہو گیا بھائی، کچھ جنات تو نہیں آ گیا اس کے اندر. تو پھر ہم نے اس کے لیے دوسرا وال لگایا. وہ پھر ہم یعنی ایک طرف اس کو نہیں چلا سکتے تھے موٹر کو، یعنی آدھا پانی ایک طرف جو نا پھینکتے تھے، آدھا ایک طرف ڈالتے تھے، ٹینک میں ڈالتے تھے، ایک جگہ دوسری جگہ بھرتے تھے. 2 ٹینک ہم اس سے بھر رہے تھے ایک وقت میں. میں نے کہا ماشاء اللہ. تو گاڑی کا بھی، موٹر سائیکل کا، کوئی اور چیز ہو، صدقہ آپ دیں گے نا تو آپ ڈاکٹروں کو بھول جائیں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، حکیموں ڈاکٹروں کو آپ کی جان ہی چھوٹ جائے گی. یار اب جانے کا دل نہیں چاہتا بھائی. جو پیسے ڈاکٹر کو دینے ہیں وہ کسی غریب آدمی کو دے دیں. شفا تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے نا، ڈاکٹر کے پاس تو نہیں شفا. اس کے بعد دوائی ہے، اور ڈاکٹر عام طور پہ اللہ ماشاءاللہ دوائی وہ دے گا جو اس کو میڈیکل ریپ بول کر گیا کہ یہ والی چلانی ہے. یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، سب کو پتہ ہے تقریباً کہ یہ وہی والے بیچارے چلا رہے ہوتے ہیں دوائی، جو کہ ان کو میڈیکل ریپ بول کے جاتا ہے کہ یہ دوائی دو گے تو ہم آپ کو یہ چیز کر دیں گے، آپ کے یہ کر دیں گے نا. رشوتیں دے رہے ہوتے ہیں. آپ صدقے پر آ جائیں بس. صدقہ، تلاوت قرآن اور درود پاک، یہ 3 چیزوں پہ آ جائیں، آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی نا. آپ بولیں گے یار ہم لوگ کہاں پہ تھے، اس سے پہلے ہم کہاں تھے. ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے پریشان ہو جاتے تھے، عاملوں کے پاس جا جا کے جو ہے نا تنگ آ جاتے تھے، کام نہیں ہوتا تھا. یہ سب اسباب ہیں. عامل اچھے بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں، حکیم اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے. لیکن ان میں سے کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. شفا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اگر آپ کہیں کہ ہم علاج کرا رہے ہیں تو صدقہ علاج ہی تو ہے. حدیث پاک میں کیا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. تو صدقہ بذات خود علاج ہے. دوائی کھانا جیسے علاج ہے نا، انجیکشن ہے، آپریشن ہے، علاج ہے. صدقہ بذات خود علاج ہے. تو آپ صدقے سے اپنا علاج کریں، یا تو کسی سے پوچھ لیں ابھی صدقہ دینا مجھے کیسے دوں.
کتنا دوں. بعض اوقات استخارے میں آتا بھی اتنا صدقہ آپ دے دیں. اب ہمارے بابر شاہ ہیں ہمارے بلدیہ کے، تو ان کے والد صاحب کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی، تو ان کو لے کر جا رہے تھے آپریشن کے لیے. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت لے کر جا رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے صدقہ نکال کے دیں مجھے کہ کتنا دوں میں. تو میں نے اس میں استخارہ کیا، ایک یعنی جو نا طریقہ ہے، اس میں معلومات ہوتی ہیں کہ بھئی کم سے کم اتنا صدقہ آپ دے دیں. تو اس میں آیا کہ 50,000 روپے آپ صدقہ دیں. میں نے بول دیا ان کو، شاہ صاحب کو، میں نے کہا شاہ صاحب یہ آ رہا ہے، اب آپ دے سکتے ہیں تو دے دیں. کہنے لگے بالکل دوں گا، میرے باپ کا معاملہ ہے. انہوں نے دیا، نہ ان کا آپریشن ہوا نہ کچھ ہوا. تیسرے دن گھر پہ آ گئے، آئی سی یو میں تھے. پھر انہوں نے ان کی جو نا ویڈیو بنا کے جو ہے نا بھیجی مجھے کہ دیکھیں یہ تو گھر پہ آ گئے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے عمرے پر. میں نے کہا یار ماشاء اللہ ابھی چل لیں گے اتنا آپ کے ابو. کہ نہیں یار بالکل صحیح ہے یار، یہ تو کہہ رہے ہیں مجھے کوئی یعنی نہ درد ہے نہ پین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اس کے کئی سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ماشاء اللہ، لیکن کسی اور پرابلم کی وجہ سے. لیکن موت کا وقت تو نہیں ٹلتا. ہاں صدقہ، بری موت اگر لکھی ہو، اعمال کی وجہ سے آ رہی ہو، صدقہ بری موت کو اچھی موت میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ ہو جائے گا کہ موت کا وقت تو ہے، جس وقت پر ہے وہ ہے. وہ تو لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، کہ وہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. نہ آگے ہو سکتا ہے موت کا وقت جو ہے، نہ پیچھے ہو سکتا ہے. اب صدقہ کیا کرے گا؟ صدقہ جو ہے وہ بری موت کو اچھی موت میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر آپ نے صدقہ دیا تو اب جو موت آئے گی انشاءاللہ وہ راحت والی آئے گی، تکلیف والی نہیں آئے گی. اچھا ہو سکتا ہے اس کو اب کلمہ اس کو جناب نصیب ہو جائے، اچھی موت آئے گی. کیونکہ صدقے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ بری موت سے بچاتا ہے، اچانک موت سے محفوظ رکھتا ہے. صدقہ دینے والا کبھی اچانک موت نہیں مرے گا. گاڑی میں جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی نہیں کرنے کا موقع ملا، بندہ مر گیا. اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا. اچانک موت سے صدقہ محفوظ رکھتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اچانک موت کو اچھا نہیں شمار کیا گیا. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جو نا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر کہ دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کی موت اتنی اچھی ہوئی ہے، اچانک ہی مر گیا وہ، نہ کوئی تکلیف اٹھائی نہ کوئی بیماری اٹھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کا ارشاد فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا اگر وہ تھوڑے دن بیمار بھی رہتا، پھر وہ کچھ نصیحت کچھ وصیت کرتا تو اس کو توبہ کرنے کا موقع بھی اس کو مل جاتا. تو اہتمام کے ساتھ مرنا بہتر ہے. تھوڑا بہت بیمار ہو کر اس کو لگے کہ ہاں میرا ٹائم آ گیا ہے، کچھ وصیت کر دوں، کچھ توبہ کر لوں، کچھ لوگوں سے معافی مانگ لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں. اچانک موت اچھی شمار نہیں کی گئی. تو اچانک موت سے صدقہ بچاتا ہے. ہم لوگ اس دن گئے ہاسپٹل، کسی کے ساتھ میں جو نے گیا، تو اچانک ایک ایمبولینس آ کے رکی. اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل پہ ایک لڑکا آ رہا تھا. اس کا دوست اس میں تھا، ایمبولینس میں تھا. اب جیسے نکالا نا اس کو، ایمبولینس والے دوست کو نکالا، ڈاکٹر آیا، اسے چیک کیا، اس نے بولا کہ ہی از نو مور، انتقال ہو گیا اس کو. تو اس لڑکے کا جو زندہ تھا اس نے اتنی ٹکریں ماری وہ بے قابو ہو گیا. کہنے لگا یار اب بھی تو زندہ تھا، خالی موٹر سائیکل گری ہے اور پتہ نہیں اس کا سر ٹکرایا ہے، کیا ہوا ہے. اتنی اچانک اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا.
بولا میرا دوست تھا یار، ابھی تو ہم ساتھ آ رہے تھے، 5 منٹ پہلے کی بات ہے، 10 منٹ پہلے کی بات ہے۔ تو اچانک موت سے صدقہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی صدقہ دے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کے غم بھی دور ہو جائیں گے اور اس کی فکریں بھی دور ہو جائیں گی۔ بھائی اس کو بری موت کا خوف نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بری موت سے بچاتا ہے۔ اب کیسے بری موت آئے گی؟ اچانک موت سے بچاتا ہے تو اچانک موت بھی نہیں آئے گی۔ اچھا، حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ تمہارے صدقہ جو ہے قیامت کے دن تمہارے اوپر سایہ کرے گا۔ تو قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ عرش کا تو سایہ الگ ہے نا، اب عرش کا سایہ تو خوش نصیبوں کو ہوگا، نصیب ہوگا۔ اب ہر بندہ تو عرش کے نیچے نہیں ہوگا نا، لیکن صدقہ تو ہر آدمی دے سکتا ہے، اور جتنا صدقہ دے گا اتنا اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، وہ سائے کے نیچے ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو صدقے کے پیچھے جو سوچ ہے نا، جو نیت ہے، وہ ہے خیر خواہی کی، خیر خواہی، مسلمانوں کی، جانوروں کی، انسانوں کی خیر خواہی کرنا، ان کی بھلائی چاہنا۔ اچھا، صدقے سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کی آگ سے صدقہ دے کر بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کی یعنی ایک ٹکڑی، چھوٹا سا ٹکڑا دے کر صدقے سے بچو، یعنی جہنم سے بچو صدقے کے ذریعے۔ تو جو بہت سارے ہم کام کرتے ہیں جو ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتے، دوائیاں کھاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اس پہ لاکھوں لاکھ روپے بھی میں نے دیکھا لوگوں کو خرچ کرتے ہوئے، لوگوں کے مکان بک جاتے ہیں۔ کینسر ہو جائے، ایک ہمارے جاننے والے، ان کے بیٹے کو کینسر ہوا، ان کی فیکٹری تھی، بک گئی، بچہ بھی نہیں بچا، بچہ بھی چلا گیا دنیا سے اور فیکٹری بھی گئی۔ جو سیٹ تھے وہ نوکر ہو گئے، کہیں نوکری کرنے لگے بیچارے۔ کیا ہی اچھا تھا کہ اگر صدقہ دیتے۔ ہم لوگ صدقہ سمجھتے، فقیر آتا ہے نا، اس کو جو سب میں چھوٹا سکہ ہوتا ہے وہ دے دیا، یہ صدقہ ہو گیا۔ نہیں، صدقہ اتنا ہے جو آپ کا دل گواہی دے کہ میں نے آج کوئی نیک کام کیا ہے۔ سب سے کم مقدار کا صدقہ عام آدمی کے لیے یہ ہے جو ریلائبل ہے، یعنی کاؤنٹیبل ہے، جسے کہتے ہیں نا، قابل گنتی ہے وہ، کہ جس سے ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کسی کو ہو یار مال دوں گا، صدقہ دوں گا تو کم ہو جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے اگر تمہارے پاس مال کی کمی ہو تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ اب ہمارے جاننے والے قریبی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مولا علی کا یہ فرمان سنا اور میرے بہت برے حالات تھے میرے، تو کہہ رہے جتنے پیسے تھے میں نے کہا یار آج دل مضبوط کر کے نا کر ہی دو، یہ بھی کر کے دیکھ لو کیا ہے، کہ مجھے کوئی کاروبار آتا نہیں، کام کرنا آتا نہیں، جاب لگتی نہیں، تو میں کیا کروں؟ چلو مولا علی کا فرمان ہے، اس کو مولا علی سے منسوب ہے، چلو کسی نہ کسی کا تو ہوگا، کسی اچھے کا ہی ہوگا، صدقے کی فضیلت ہے۔ کیا نا میں نے دے دیا صدقہ، میں نے دیا، تو ان کی آمدنی کیا نا، میری آمدنی کوئی تھی ان دنوں، مہینے کی ہوگی کوئی 10-15 ہزار روپے کی ہوگی آمدنی،
کہہ رہے میرے پاس اچانک جو ہے وہ پیسے آنا شروع ہو گئے مختلف ذرائع سے، اور آج کل ان کی آمدنی ابھی جو بتا رہے تھے کہ شاید 1-1.5 لاکھ کے قریب ان کی ہوگی. کہہ رہے میرا گزارا اب ہو جاتا ہے، اچھے طریقے سے گزارا ہو جاتا ہے میرا. پہلے تو کہہ رہے قرضہ لینا پڑتا تھا. کہہ رہے اس کے بعد سے تو میرا حوصلہ کھل گیا. میں نے کہا یار اس کا مطلب اور دینا چاہیے صدقہ. جس کو کوئی کام نہ آئے، کوئی کام نہ ہو، نوکری نہ ہو، دل مضبوط کر کے صدقہ دینا شروع کر دے، آنا شروع ہو جائے گا. دینا شروع کرو، آنا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ صدقہ آپ کو غربت سے سخی بنا دیتا، محتاج سے غنی بنا دیتا. آپ کا ہاتھ اوپر لے آتا ہے وہ. صدقہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے نا، لینے والے کا نیچے. فرمایا نا ید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو آپ اگر آپ شرعی فقیر بھی ہیں، یعنی غنی نہیں ہیں، آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کسی کی تو حاجت روائی آپ کر سکیں گے نا. چیونٹیوں کی کر دیں، پرندوں کی کر دیں، کسی جانور کی کر دیں، کسی انسان آپ سے بھی نیچے لوگ ہوں گے سٹینڈرڈ میں، ان کی مدد کر دیں تھوڑی سی. اگر آپ نے یہ کر لیا تو دیکھیں اب آپ جو ہے وہ کس مقام پہ آ گئے، دینے والے کے مقام پہ آ گئے. اور اللہ دینے والے کو دیتا ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی نے اپنے معاملات کھولنے ہیں، مالی معاملات، بیماریاں دور کرنی ہے، جادو ٹونا یہ سب ختم کرنا ہے، تو وہ جو ہے مخلوق کی حاجت روائی پہ آ جائے. وہ جس قابل ہے اس قابل لوگوں کو دینا شروع کر دے. بہتر ہے چھپا کے دے، بہتر ہے چھپا کے دے. جس کو دے اس کو بھی نہ پتہ چلے مجھے کس نے دیا. خود نمائی نہ ہو. ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا تھا کچھ مسئلہ تھا، پسند کی شادی کرنا چاہ رہے تھے تو وہ ہو نہیں رہی تھی. مجھ سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو میں اس کی فیس لوں گا تم سے. کہنے کہ کیا فیس لو گے؟ جو فیس دے آپ بولو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، میں ایک خاندان کا آپ کو جو بتاتا ہوں، اس خاندان کی آپ مہینے کا راشن ڈالیں ان کے پاس. کھیلنے کے تو پھر میری جو ہے نا پسند کی جگہ میری شادی ہو جائے گی. میں نے کہا نام بتاؤ، نام بتایا. استخارہ میں نہیں کیا. میں نے کہا یار یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. کہہ رہا نہیں کچھ بھی ہو میں یہی کروں گا. میں نے کہا بھائی یہ تو نصیب کی بات ہے، اگر آپ کی اس سے بہتر جگہ شادی ہو جائے گی وہ صحیح نہیں ہے. تو اس وقت وہ مان نہیں رہے تھے، کہنے لگے نہیں نہیں. میں نے کہا اچھا چل تم یہ کام تو کرو. اچھا انہوں نے سامنے نہیں آئے، وہ کسی کی ذمہ داری انہوں نے لگا دی کہ بھائی فلاں کو اتنے پیسے دے دیا کرو مہینے کے. اب انہوں نے دینا شروع کیا. ارے اس خاتون کی کسی اور سے شادی ہو گئی، اس نے ان کو چھوڑ دیا. اب یہ بڑے پریشان ہوئے، یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں نے صدقہ دیا تھا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. یا بھائی اللہ تعالیٰ سے معاملہ کیا، بھائی تم نے وہ جانے اور تم جانو، ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اس بندے کی شادی ہوئی، ماشاء اللہ بچے بھی ہیں اب تو اس کے. اب میں پوچھتا ہوں ہاں بھائی کیا رہا معاملہ؟ کہنے لگے ہاں بس آپ صحیح کہہ رہے تھے. کہہ رہے اس سے 1000 گنا اچھی جگہ میری شادی ہوئی ہے جو میں چاہ رہا تھا. 1000 گنا بھی کہوں نا وہ بھی کم ہے. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو اچھی چیز، اچھی نعمت دینا چاہتا ہے. تم اگر اپنی پسند سے کچھ کرنا چاہتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تو یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم کو پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. تو قرآن پاک میں ہے نا. تو صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو اس کے سر پہ سے بلا ٹل گئی. دیکھیں وہ بلائی تھی ایک اس کے اوپر، وہ ٹل گئی. تو
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات میں صدقے کو فوقیت دینے کی، اس کی اہمیت سمجھنے کی، اور جو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سمجھ بھی لے گا اس کی فوقیت، اس کی اہمیت کو سمجھ لے گا۔ میاں یہ جو وہ صدقہ کہتے ہیں نا کہ سب اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو بھی صدقہ دیں، تو گھر والوں کو کون سا صدقہ دیں گے؟ دیکھیے صدقہ جو ہے وہ نفلی صدقہ جو ہوتا ہے وہ تو آپ اپنے دوستوں کو بھی دعوت پہ جو نہ بلا دیں، وہ صدقے کے قائم مقام، صدقہ نہیں ہے وہ، ہر نیکی ایک صدقہ ہے، سمجھ لیں۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ، کہ تیرے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو ہر نیکی ایک صدقہ ہے۔ خوش اخلاقی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس نے اخلاق سے پیش آنا، کسی کا دل جوڑنا، کوئی آپ کے پاس آ کے اپنی مصیبت بتا رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف سن لیں، اس کے لیے دعا کر دیں، دعا بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ کا اس کے احوال کو سن لینا، تھپکی دے دینا کہ یار چلو اللہ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں آسانی کرے، یہ بھی ایک ہے۔ تو یہ تو ہر غنی اور ہر فقیر کو یہ صدقہ دیا جا سکتا ہے، حسن اخلاق والا صدقہ۔ اور جو مدد کے معاملات ہیں کہ اگر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے یا صدقہ فطر دینا ہے، یا آپ نے منت کوئی مانی تھی، یا آپ نے کوئی قسم کھائی تھی، منت پوری ہو گئی، یا آپ نے قسم کھائی تھی اب وہ توڑ دی آپ نے، اس کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ فقیر شرعی کو ہی دیا جا سکتا ہے اور کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ نہ ہوں، صدقہ آپ جس کو دے رہے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر، یا یہ جو صدقات واجبہ ہیں، روزہ توڑنے کے وغیرہ کے بھی جو صدقات ہیں وہ بھی آپ کے ماں باپ نہ ہوں، اور ان کے ماں باپ نہ ہوں، ان کے ماں باپ نہ ہوں، آپ کی اولاد نہ ہو، ان کی اولاد نہ ہو، ان کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کی بیوی ہے، اس کو نہیں دے سکتے، اگر بیوی ہے تو وہ شوہر کو یہ والا صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ وغیرہ یہ جو معاملات یہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اپنے غریب بہن بھائیوں کو، ماموں کو، خالہ کو، ٹھیک ہے، اچھا باپ کی طرف سے چچا کو، تایا کو، بھتیجے بھتیجی کو، ادھر بھانجی کو، بھانجوں کو، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا نواسے کو نہیں دے سکتے، نواسے نواسی کو، پوتے پوتی کو، کیونکہ وہ آپ کی اولاد کی اولاد ہے۔ تو جن کی اولاد میں آپ ہیں اور جو آپ کی اولاد میں ہیں نیچے تک، ان کو آپ نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ہیں ان کو نہیں دے سکتے، ہاشمی لوگوں کو نہیں دے سکتے، سادات ہوں یا غیر سادات ہوں، ہاشمی ہوں، ہاشمی خاندان والوں کو یہ صدقات نہیں دے سکتے۔ باقی لوگوں کو آپ دیں جو غریب ہے، اتنا غریب ہو کہ جس کے پاس فالتو گئی، یعنی فالتو کا مال نہ ہو، اس کے پاس تقریباً 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم اس کے پاس نہ ہو، یا اتنا فالتو سامان اس کے پاس نہ ہو، تو وہ فقیر شرعی کہلاتا ہے، فقیر شرعی کہلاتا ہے۔ آپ اس کو یہ والے صدقات دے سکتے ہیں جو صدقات واجبہ ہیں۔ حضور آج کل جو تقریباً لوگ شرعی فقیر ہیں، ہاں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، کرائے پہ جو بیچارے لوگ رہتے ہیں، ہاں ہاں بالکل بالکل، تو اس میں یہ ہے کہ آپ، بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم غریب کا علاج کرا دیں صدقے کی مد میں؟ تو نہیں، علاج نہیں، آپ اس کے ہاتھ پہ رکھیں پیسہ، اس کو مال کا مالک بنائیں، اب وہ چاہیں اس کی دوائی لے، کچھ بھی کرے، یعنی اس میں کیا ہے، تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص بنیت العبادت او کما قال، ٹھیک ہے، جو بھی ہے اس کا شرعی معاملہ کہ کسی مال مخصوص کا کسی کو مالک بنانا عبادت کی نیت سے،
عبادت کی نیت سے کسی کو مال کا مالک بنا دینا، بھئی تو کھا بیچ جو مرضی کر، یہ تو اس کو دے دیا۔ یہ تجھے میں نے، تو اس کا مالک ہے، تحفہ کہہ کے دے دے۔ اچھا الفاظوں کا مسئلہ نہیں ہے جی ہاں، کہ آپ اس میں کیا بول کے دے، صدقہ بول کے دے، زکوٰۃ بول کے دے، جو حیثیت ہے اس کی اس کے مطابق دے، یا عیدی کہہ کے دے دے۔ بچوں کے کپڑے لے لینا، اب بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ آپ 10,000 روپے دے رہے ہیں، تو وہ خود سمجھدار ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یعنی وہ سمجھ لیں کہ جہاں جس کا عرف ہو۔ اچھا اگر بچوں کے کپڑے ہی کی آپ نے بولا کہ خاص کر دیا، خیر اس کو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ بھئی مٹھائی لے لیں اس کی، یا اس کو اپنے گھر میں استعمال کر لیں آپ، تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی آپ کی، اور ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں خاص نہ کریں، جیسے میں نے ابھی بول دیا یوں سمجھ لیں کہ بچوں کے کپڑے لے لیں، تو یعنی اس کو یہ کہتے ہیں کوئی خاص نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں کریں، جو آپ کا دل چاہے کریں، اس سے میں آپ کو پابند نہیں کر رہا ہوں اس میں، زکوٰۃ دینے کا آپ مالک ہیں، اس سے جو چاہیں کریں، یہ ساتھ میں بول دیں اس کو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ صرف بچوں کے کپڑوں کے لیے ہی مجھے جو ہے نا مخصوص کیا ہے، یہ نہیں۔ یہ رفائی ادارے ہیں، آپ نے فرمایا کہ علاج کرانا ہو تو اس کے ہاتھ میں کیسے دیتا ہے؟ جس طرح عموماً بڑے ادارے ہیں، اسپتال ہیں، ایک دم زکوٰۃ سب کا علاج کر رہے ہیں، اس کو وہ کیسے سیدھا کریں؟ نہیں، زکوٰۃ سے یہ والا اس مد میں نہیں ہوگا، ہاں اس کو آپ مالک بنائیں۔ یہ جو جتنے کر رہے ہیں بڑے کچھ ہیں، اس کو ہاں اگر بات کر کے زکوٰۃ اچھا ہے تو ہیلا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے ہیلا شرعی کیا ہوا ہو، زکوٰۃ کا مال لے کر وہ اس کے ہیلا کر کے پھر اس کو علاج میں استعمال کر رہے ہوں، یہ ہو سکتا ہے ان کا معاملہ۔ عموماً یہ ہوتا ہے ان کے ہاں دو چار مولوی وہ تو پھر صحیح ہے، جنوری کے ہیلا یعنی ہیلا کرنا۔ فضل بندے سے پوچھتے ہیں بھائی آپ زکوٰۃ نارمل پوچھتے ہیں، آپ زکوٰۃ کو مستحق ہیں، حالانکہ جب انہوں نے اگر بالفرض ہیلا کرا ہوا تو اس سے تو حاجت نہیں تھی۔ نہیں، اگر ہیلا کیا ہوا ہے تو پھر ہو جائے گی زکوٰۃ ادا ہو جائے، علاج بھی ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی ہو جائے گی، صحیح ہے۔ ہیلا نہیں ہے، ہیلا نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ الگ سے دینی پڑے گی۔ اگر آپ نے علاج کے لیے ڈاکٹر کی فیس دے دی زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو آپ نے مریض کو تو کچھ بھی نہیں دیا، زکوٰۃ سے اجرت نہیں دی جا سکتی، آپ مالک بنیں، وہ اپنے ہاتھ سے دے دیں تو دے دیں، مرضی ہے اس کی۔ جیسے آپ نے فرمایا، ابھی آپ نے فرمایا پہلے جیسے بندہ اسپتال میں گھوم رہا ہے پرچی لے کے، تو پھر وہ تو سب کا ہی ہوا، زکوٰۃ نہیں ہونا۔ ہاں نہیں، وہ تو اس کو مالک بنا رہا ہے نا، کہ بھئی یہ لو پیسے تم دے دو، اچھا آپ ہاں لیکن بھائی ہم زکوٰۃ جیسے میں دیتا ہوں، کوئی مجھ سے مانگتا ہے، کوئی بھی بولتا ہے یار مجھے کچھ وہ تو دے دو، میں نے اس کو کیش دے دیے، میری تو نیت ہے میرے زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوئے ہاں تو میں نے دے دیے۔ اب کوئی ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کا کیلیپر اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارہ سفید کو، تو اس کو میں کہتے ہیں میری طرف سے گفٹ ہے، ہاں گفٹ کیا کہ دے دیں، اس کو مالک بنا دیا، میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تو اس مد میں استعمال کریے، اس کو دے دیا، تو جیسے کرتا ہے۔ ہاں صحیح صحیح، بلکہ ایک ہی شرط ہے اس میں کہ آپ اس کو مالک بنا دیں، صرف تملیک ہے، تملیک ہو، ٹھیک ہے، مال ہو اس کا مالک آپ بنا دیں۔ اس کے علاوہ اگر تملیک کے علاوہ اگر کوئی صورت پائی گئی، یعنی مالک بنانے کے علاوہ کوئی صورت پائی گئی، تو زکوٰۃ اور یہ والے صدقات واجبہ یہ ادا نہیں ہوتے، اس کو مالک بنانا شرط ہے اس کے اندر، یہ نام ہی اس چیز کا، یہ عمل ہی کا نام تو ہے زکوٰۃ، فطرہ بھی اسی کو، فطرہ بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن جب اس کو پیسے دے رہے تو مالک ہی بن گیا، ہاں ہاں مالک بنا دیا آپ نے، ہاں یہ کوئی تو اس کو مالک کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھ کے دینا پڑے گا، ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، میں نے تمہیں ان پیسوں کا مالک بنا۔ ہمارا دین آسان ہے، آپ نے مالک بنانے کی نیت کرنی ہے، اس کو بولو بھائی یہ آپ کے ہوئے، آپ اس کا جو چاہے کریں۔ اچھا اس میں مال بھی دے سکتے ہیں، رقم بھی دے سکتے ہیں، آٹا دے دیں اس کو، بہتر کیا ہے، مال دینا یا کیش دینا، فی زمانہ جو چاہیں دے دیں، آپ کی مرضی، وہ تو ایک ایک شخص کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، جیسے لاک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک گھر میں آپ نے زکوٰۃ کی مد سے کچھ خریدا، آپ نے وہاں پہ گھر پہ رکھ دیا، یہ لو بھائی، وہ آپ کو معلوم ہے یہ سارے ہی مستحقین ہیں، دے دیں، تو مالک ہی بنا دیا ان کو کہ بھئی اب آپ اس کا جو چاہیں کریں، چاہے تو بیچ دیں اس کو، اب اگر آپ کی حاجت سے زائد ہوئے تو بیچ دیں،
کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں ہے. اب اگر آپ چاہیں تو اس میں مال، جو بھی مال ہو وہ مال آپ لے کر اس کو دے دیں. گندم لے دیں، آٹا لے دیں، کوئی اور چیز ہے، کپڑے لے کر دے دیں، اس کو ملک بنا دیں. بھائی یہ تمہارا کپڑا ہے، تمہاری ملک میں ہے، اب اس کا تم جو چاہے کرو. مال ہے نا وہ کپڑا، نا یعنی آپ نے دے دیا. پیسے ہی دینا ضروری نہیں ہے، مال دینا ضروری ہے. مال ہونا چاہیے، وہ چیز مال ہو. کسی کا اتفاقی نقصان ہو جاتا ہے، گاڑی موبائل چوری ہو جائے، تو بولتے چلو صدقہ نکل گیا، تو کیا ہو سکتا ہے صدقہ نکل گیا؟ اچھی بات ویسے کہنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. ایک جگہ میں نے پڑھا شاید احیاء العلوم میں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، تو ان کو انتقال کے بعد جو ہے وہ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے معاملات کیا پیش آیا آپ کے ساتھ. تو انہوں نے تفصیل بتائی. کہنے لگے کہ مجھے میری ہر مصیبت کا اجر لکھا وہ مل گیا میرے نامہ اعمال میں، لیکن ایک چیز میرے سے رہ گئی، مس ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے فرشتے میرا نامہ اعمال جو نا پڑھ رہے تھے کہ بھئی اس کا فلاں دن اس کا یہ نقصان ہوا، اس پر یہ اجر اس کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فلاں دن یہ نقصان ہوا، اس پر یہ، فلاں دن کھاتے بنے ہیں نا ان کے پاس نقصان ہو گئے، سارے نقصان وہ جو نا پڑھ رہے تھے فرشتے، اور اس کا اجر جو ہے نا بتا رہے تھے تمہارے یہ اجر لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. تو مجھے یاد آیا کہ یار فلاں دن میرا گدھا بھی تو مرا تھا، اس کا اجر کہاں گیا؟ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی وہ گدھا بھی تو مرا تھا میرا، اس کا اجر کدھر ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے یاد کرایا کہ تم یاد کرو تم نے نقصان ہونے پر کیا کہا تھا. کہنے مجھے یاد آیا میں نے بولا تھا کہ اللہ کی لعنت میں گیا یہ گدھا. گدھا مر گیا تو مجھے غصہ آیا بڑا. میں نے کہا اللہ کی لعنت میں گیا، مطلب بس جو تم نے کہا تھا وہی لکھا ہوا ہے. اگر تم کہتے کہ اللہ کی راہ میں گیا تو اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے. تو نقصان پہ اچھا کلمہ کہنا چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا انا للہ، یہی تو ہے کہ اللہ کی راہ میں گیا، اللہ کی مرضی سے ہو گیا نقصان. بھائی مالک تو وہی ہے، تو میرا کیا نقصان ہوا؟ نقصان اس کا ہوتا ہے جس کا کچھ ہو. ایک تو یہ بڑی پرابلم ہے. ایک جو نا بزرگ کا کال میں نے پڑھا، کہنے لگے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا بڑا نقصان ہو گیا. اس سے پوچھو بیٹا کیا لے کر آئے تھے؟ تیرا تھا کیا جو تیرا نقصان ہو گیا؟ تیرا کچھ تھا یا تو لے کے کیا جائے گا یہاں سے؟ کیا نقصان ہوگا تیرا؟ نہ تو کچھ لایا تھا نہ لے کر جائے گا، تو نفع نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایسی دھوکہ. اب دنیا متاع، دنیا صرف استعمال کی چیز ہے. جو اس نقطے کو سمجھ گیا وہ اس کے آنے سے خوش نہیں ہوگا، جانے سے غمگین نہیں ہوگا. بزرگ فرماتے ہیں کہ سالکین میں انسان کو کمال کب حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ روپیہ پیسہ اور مٹی ٹھیکری ان دونوں کو برابر سمجھ رہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو مجھے مال سے نفع ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو میرا مال مجھے نفع نہیں دے سکتا. اللہ چاہے گا تو مجھے مٹی سے بھی فائدہ پہنچا دے گا، وہ نہ چاہے گا تو مال سے بھی نہیں ہوگا. ہمارے ایک دوست کہہ رہے کہ ہم رات کو بیٹھے ہوئے 2-2:30 بجے، تو دل میں آیا یار پان کھانے کے لیے چلتے ہیں. اچھا پان کھانے کے لیے گئے، پان والے کو بولا یار 2 پان لگا دو. 2 دوست تھے، لگایا اس نے پان. کہہ رہے وہ ایک کے پاس پیسے تھے نہیں، دوسرے کے پاس 5000 کا نوٹ تھا. کہہ رہے میں نے اس کو دیا، اس نے بولا بھائی یہ 5000 کا کھلا تو میرے پاس اس ٹائم تو نہیں ہے، آپ 5000 کا کھلا لے آؤ. کہہ رہے اب ہم 2:30 بجے ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں وہاں کئی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، کھلا نہیں ملا.
پھر ہم دوسرے کے پاس گئے، پان والے کے پاس، سیم وہی کہانی ہوئی. پھر 4-5 دکانوں پہ ہم گئے ہیں، پان نہیں کھا سکے، حالانکہ جیب میں ہمارے پیسے ہیں. کہ اس وقت ہمیں وہ خیال آیا، آپ کی بات یاد آئی کہ بزرگ فرماتے نا کہ بھائی اللہ چاہے گا تو مال فائدہ کرے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو. مال نہ بھی ہو تب بھی آپ کو لوگ ویسے کھلا دیتے، ویسے کھلا دیں گے آپ کہ یہ لو یار کھاؤ بھائی، آپ کھانا کھلا دیں گے، آپ کو چائے پلا دیں گے، لسی پلا دیں گے. اور اگر اللہ نہیں چاہ رہا تو آپ کے پاس سب کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یوزلی جب نقصان ہوتا ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا کیسا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کم کیا، یا کم ہو گیا تو نے بچا لیا، زیادہ ہو کم گیا پڑ، تو کیا کرتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے، بہت ہی اعلیٰ پائے کا معاملہ یہ. جس مقام پہ صبر کرنا چاہیے، اگر کوئی اس مقام پہ شکر کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کا معاملہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ بھائی کم ہی ہوا، ہاں میں اتنے پہ خوش ہوں کہ چلو بھائی اتنے میں جان چھوٹ گئی میری. اور یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے یہ، بلکہ صفت بہت اچھے لوگوں کی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے. ایک میں نے چیز سیکھی بزرگ سے، تو میں گاڑی ہم چلاتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتی ہے یا بچ جاتے ہیں، کبھی کبھی کھڈا آ جاتا ہے، تو جب میں اس سے نکل کے بچ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے مجھے بچایا، میں نہیں بچ سکتا. ہاں بالکل بالکل بالکل. بندے کی کیا مجال ہے یار کہ وہ نہ اپنے نفع کا مالک ہے، نہ اپنے نقصان کا، نہ اپنی زندگی کا، نہ اپنی موت کا. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. بندہ صرف دھوکے کا شکار ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، میرے کرنے سے کچھ ہو رہا ہے، میں نے بڑی تیزی سے میں نے موڑ کاٹ لیا، ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دیا، میں نے یوں بچا لیا، میں نے یوں کر لیا. کوئی بچانا جب جس چیز کا وقت آ جاتا ہے نا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہی کی طرف یہ منسوب ہے قول، فرماتے جب موت کا وقت آتا ہے نا تو طبیب بے وقوف ہو جاتا ہے. یعنی دوا کچھ دینی تھی کچھ دے دیتا، انجیکشن کوئی سا لگانا تھا کوئی سا لگا دیتا. ہمارے والد صاحب کے ساتھ ہوا ایسے. ایک اچھے ہاسپٹل میں ہم لے کر گئے اپنے والد صاحب کو، کچھ بھی نہیں تھا، ایک کمزوری تھی تو ہم لے کر گئے. تو بس ٹائم کی بات ہے نا، میں نے اپنے بھائی کو بولا یار کوئی اچھا ہاسپٹل ہے وہاں لے کے چلتے ہیں، ڈرپ وغیرہ جو وہ لگا لیتے، کمزوری محسوس کر رہے تھے ہمارے والد صاحب. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ایک بہت اچھا ہاسپٹل ہے، وہاں چلتے ہیں. ہم وہاں گئے، ہمارے ابو کو شوگر تھی تو اس نے ڈرپ لگا دی گلوکوز کی، جبکہ فائل میں ہمارے ابو کی فائل بنی ہوئی تھی. میں نے اس کو دکھایا کہ فائل شوگر والے کی، شوگر پیشنٹ ہے میرے ابو. اچھا اس نے ڈرپ لگا کے جب فائرنگ ہوئے تو ہمارے ابو کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا. میں نے کہا یار ابو کی تکلیف بہت ہو رہی ہے، یہ ایک دم طبیعت اچھی ہونی چاہیے، ان کو کیا ہو گیا. پھر اس نے کہا، فائل اس نے دیکھی تو اس نے ایک وہ لکھا سیرپ. میں نے کہا یار ہمارے ابو کا نا شوگر ہے تو یہ والا جو ہے نا آپ شوگر فری لکھیے گا. کہنے لگا آپ کے ابو کو شوگر ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے فائل دیکھی، فائل ہم نے اس کو دی تھی پہلے، غلطی تو اسی کی تھی. اس نے بولا آپ اپنے والد صاحب کو جلدی لے جائیں گھر پہ، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی، گھر پہ جا کے آرام کریں گے نا ٹھیک ہو جائے. اس کو پتہ تھا کہ اب معاملہ بگڑنے والا ہے. اس کے 3-4 گھنٹے کے بعد ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب دل تو چاہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کرے جا کر نا، اس ڈاکٹر کے ساتھ کیا کرے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں معلوم تھا کہ من جان ہی مل رہا ہے. کوئی ڈاکٹر کسی کو جان بوجھ کے تو مارتا نہیں ہے، وہ کوئی قتل کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوا تھا. بزرگوں کا فرمان ہے یہ کہ بھائی جب موت آتی ہے تو طبیب جو ہے نا بے وقوف ہو جاتا ہے، دوائی کچھ کی کچھ لگا دیتا ہے. یہ کام کسی سے بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے سرجنوں سے بڑے بڑے غلطیاں ہو جاتی ہیں. آنے والی چیز نے آنا ہے اور جانے والی چیز نے جانا ہے. یہ مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یقین ہونا چاہیے.
جتنا ہم یقین اپنے اندر پیدا کریں گے نا، اور یہ تجربات سے پیدا ہو جاتا ہے، اتنا آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ورنہ وہی ہم سارے جاتے، لڑتے، ڈاکٹر کو مارتے، کوٹتے، کچھ بھی ہوتا، احتجاج کرتے، کچھ لوگوں کو لے جاتے، دکھاتے یہ دیکھو تم نے یہ کیا وہ کیا، پولیس کیس کرتے، ہاسپٹل بند کراتے، ہمارے ابو نے واپس آنا تھا، نہیں، وہ تو گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہمیں یقین ہے کہ اپنے وقت پر ہی جاتا ہے ہر بندہ، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اس نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا ہوگا، بس تکلیف بہت ہوئی، ظاہر سی بات ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے کہ یار یہ پھر یہ بھی نہیں ہم سوچ سکتے کہ اگر یوں نہ ہوتا تو یوں کر لیتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کلمات لو من الشیطان، کہ کاش کا لفظ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے یار اگر ہم اس ڈاکٹر کے پاس نہ آ جاتے تو ہو سکتا ہے ہمارے ابو آج زندہ ہوتے، یہ ہونا تھا۔ اگر ہمیں بھی یقین نہیں ہوگا اس بات کا مسلمان کو، تو پھر کس کو ہوگا؟ وہ ہونا تھا، وقت تھا، وہ ہونا تھا، وہاں نہ ہوتا کسی اور کے ہاتھ ہو جاتا، وہ کام ہونا تھا اپنے وقت پہ۔ اگر وہ ڈرپ نہ بھی لگتی تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا، لوگوں کا بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، کچھ بھی نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے گرتے، کیا ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ متصرف حقیقی ہے، مالک حقیقی، اختیار حقیقی اسی کے پاس ہے، تو وہ جب چاہتا ہے بندوں کو اختیار دیتا ہے، جب چاہتا ہے ان سے اختیار لے لیتا ہے۔ اب وہ لقمان حکیم یا دیگر ایک دو حکیم ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جڑی بوٹیاں باتیں کر رہی تھی، ان سے کرتی تھی، تو ایک حکیم کے بارے میں، کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ لقمان حکیم تھے یا کوئی اور حکیم صاحب تھے، ان کا بیٹا ایسی جو نا بیمار ہوا، تو وہ گئے جنگل میں گئے، تو ایک جو ہے نا بوٹی نے بولا، کلام کیا کہ تمہارے بیٹے کی بیماری کی دوا میں ہوں، مجھے تم پیس کے دے دو، تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ آئے، انہوں نے پیسا اس کا، اور جو ہے نا پیس کے اس کو پیسٹ بنا کے اس کو منہ میں ڈالا، ڈالتے کے ساتھ ہی بچے کی روح قبض ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تو ان حکیم صاحب کو بہت غصہ آیا، انہوں نے بولا یہ ساری دوائیں پھینک رہا ہوں میں، سب نکال کے پھینک رہا ہوں، سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہوتا کسی دوا سے۔ اب جوان بیٹے کی موت ہو جائے ایسے، اب بندے کے اپنے ہاتھوں، کیا حال ہوگا اس کا؟ تو اس کو کہا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، بہت بڑا حکیم تھا کوئی، اس کے پاس بھیجا کہ یہ تم کیا کرنے لگے ہو، ساری دوائیں تلف کر رہے ہو تم؟ بولا ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی دوا سے نہیں کچھ ہوتا، ورنہ میرا بیٹا بچ جاتا۔ تو اس فرشتے نے اپنے ہاتھ کھولے، بولا دیکھ تیری بوٹی تو یہ میرے پاس ہے، یہ اس کے حلق میں گئی کب ہے؟ اللہ کا حکم تھا کہ مجھے یہ حکم تھا کہ یہ جڑی بوٹی اس کے حلق میں نہیں جانی چاہیے، حلق سے نیچے نہ اترے، تو نے تو ڈال نہیں تھی حلق میں، لیکن میں نے جانے ہی نہیں دی، مجھے حکم تھا، اللہ کا حکم تھا۔ تو یہ کائنات کی ہر شے میں تاثیر تو میرے رب نے پیدا کی ہے، لیکن وہ تاثیر اثر کب کرتی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو تاثیر بھی حق ہے، اشیاء کی تاثیر بھی حق ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کی ہے نا، تاثیر بھی حق ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ تاثیر اثر کب کرے گی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو ہر چیز کے پیچھے رب کی حکمت ہے، اس کا حکم ہے، مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے نا تو ہماری زندگی کیا موت بھی آسان ہو جائے گی۔ بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے معاملات ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہنستے کھیلتے برداشت کر لیتے۔ ہمارے انکل ایک عرب شریف میں رہتے تھے، جاننے والے تھے،
تو انہوں نے کہا وہ کسی وہاں جو نا کفیل کے پاس تھے، ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہمارا جو کفیل کا بیٹا مر گیا، جوان بیٹا، کہ ہمارے سامنے اطلاع ملی اس کو، اس کی ماں کو. اب ماں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے جب اس کو بیٹے کی اطلاع مل رہی ہے؟ تو کہہ رہے میرے سامنے اس نے بڑے ضبط کے ساتھ فون پہ سنا، کہنے لگی الحمدللہ، اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی. 2 آنسو اس کے آنکھوں سے نکلے، ایسے صاف کیا، بولا اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئی. اب اس کا دل تو کٹ گیا ہوگا نا غم سے، لیکن اس کو یقین ہے، مسلمان ہے، بولا اللہ کی چیز تھی. ہمارا ملال ہی ختم نہیں ہوتا، 10 روپے کھوجے ہم کہتے ہیں یار کاش نہ کھوتے، فلاں نقصان ہو گیا، کاش یہ نہ ہوتا، میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا. کچھ نہیں ہونا تھا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. ہمارا ایمان اس پہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور ہوگا بھی نہیں. ظاہر سی بات ہے، آئندہ بھی یہی ہوگا نا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کبھی میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، وہ ظلم سے پاک ہے. نہ وہ میرا برا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اور وہ میرے ساتھ اچھا ہی چاہتا ہے میرے حق میں. تو جو ہوا بہتر ہوا، تو بہتر پہ کیا کہا جائے گا؟ شکر ہے. صبر تو ہم دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں مصیبت تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے لیے. مسلمان کو مصیبت سے کیا واسطہ بھائی؟ مسلمان کو تو جو نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، جو نعمت جاتی ہے اس کا بدل اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. تو یہ تو ڈبل ہو گیا اس کا معاملہ. شکر کرنا چاہیے. تو اگر کوئی نعمت یہاں چلی گئی ہے، ویسے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، حکم یہی ہے. لیکن اگر کوئی نعمت چلی جاتی ہے الامان والحفظ، تو حقیقت اگر دیکھی جائے تو اس کا نعمت بدل اللہ تعالیٰ یہاں بھی دیتا ہے اور وہاں کے لیے اسٹور بھی رکھتا ہے. تو اس کو تو ڈبل چیز مل گئی. تو صبر کا مقام ہوا یا شکر کا مقام ہوا؟ صبر کا تو مقام ہی نہیں آیا ہمارے پاس، سمجھ لو. اگر اس زاویے سے دیکھا جائے اس بات کو، تو شکر ہی شکر ہے. پھر ہر وقت ہر نعمت میں بھی شکر ہے، نعمت کے آنے میں بھی شکر ہے اور جانے میں بھی شکر ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب جس معاملے سے ہو، یعنی اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے مولا کم پہ ٹل گئی، اتنا ہی ہوا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا. الحمدللہ یہ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کر لیں تو یہ بڑے بڑے بزرگوں کے اوصاف ہیں. یہ اگر یہ ہم میں پیدا ہو جائیں، صبر اور شکر سمجھ لیں ہم، تو یہ بڑے بڑے جلیل القدر اوصاف ہیں، اولیاء اللہ کے اوصاف ہیں. اگر ہم میں یہ پیدا ہو جائیں، ایک بھی پیدا ہو جائے تو ہماری بخشش کے لیے بہت ہے. یوزلی جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں کسی معاملے میں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اگر ہاتھ ہم اٹھائیں، ایسا کریں کہ بولیں کہ یار رب العزت ہم سے کہیں غلطی کوتاہی ہو گئی، یا ہم سے کوئی بھول ہو گئی، یا ہم نے کسی کا دل دکھا دیا جس کی سبب ہم پر مشکل آئی، تو تو ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں معاف فرما دے. یہ کر سکتے ہیں بالکل. ہاں یہی طریقہ ہونا چاہیے. مسلمان کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جب اس کو کوئی ناپسندیدہ بات پیش آئے تو اپنے اعمال پہ غور کرے اور اس کو اپنی طرف منسوب کرے. کیوں کہ یہ تو قرآن پاک میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر کو تو معاف ہی کر دیتا ہے. تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اکثر کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ ہی سے رجوع کرے. اپنے آپ کو قصوروار مانے کہ یہ میرا قصور ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے.
کہ یہ میرے کسی عمل کا نتیجہ ہے، اور یہ بھی کہے کہ چلو جو ہو گیا اس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے میری مغفرت بھی ہو جائے اس سے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو بیدہ الخیر، اللہ تعالیٰ کے پاس خیر ہی خیر ہے، اس کے پاس سے جو آتا ہے خیر ہی ہوتا ہے، ہمارے لیے خیر ہی ہوتی ہے اس کے پاس. شر تو ہم اس کو کر لیتے ہیں، نعمت کو زحمت ہم بنا لیتے ہیں، نعمت کو مصیبت ہم بنا لیتے ہیں اپنے کرتوتوں سے، اپنی سوچ سے. مولانا روم وغیرہ میں جیسے کہ بزرگان دین ہیں، جب انہوں نے بیعت کی تو اس کے بعد کا واقعہ اور اس طرح کی معلومات میں ہوتی کہ انہوں نے وہ علم جاری رکھا لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کا. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ تو ناشکری کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ آپ نے اتنی محنت کی اتنے سال، پھر آپ نے ویسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. دیکھیں جو معاملات ایسے ہوئے نا، جو بھی علماء تھے، بزرگ علماء تھے، پہلے وہ علم ظاہری انہوں نے حاصل کیا، بعد میں وہ تصوف کے اس میں آ گئے اور علم ظاہری کی ترویج انہوں نے ترک کر دی اور علم باطنی پر انہوں نے توجہ دی. تو یہ حکم کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب آپ یہ کام کریں. ظاہری معاملات ان سے اس لیے چھڑائے جاتے ہیں کہ ان کی توجہ باطن پہ آ جائے، اور یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حکم کے تحت ہوتا ہے، خود سے نہیں ہوتا. خود انسان خود سے کیا کر سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ انسان کا اپنا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ آزمائش ہے، دھوکہ ہے. بندے کے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. تو اپنی مرضی سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسان کیا کر سکتا ہے؟ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان حالات کے ماتحت چلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. حالات کون پیدا کرتا ہے؟ اب دیکھیں ہندوستان پاکستان کا جب معاملہ ایک تھا تو جو لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے، جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے، راتوں رات ان کو پتہ چلا کہ ہم تو پاکستان بن گیا، اب ہمیں جانا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، ان کو چھوڑنا پڑے گا. حملے ہو رہے ہیں، جتھے آ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے ہندوؤں کے، بلوائیوں کے، ان کو یہاں آنا پڑا. سوچا تھا انہوں نے؟ آپ سوچتے ہیں کچھ کہ میں یہ کام کر کے نوکری کروں گا، پھر یہ کروں گا، کاروبار کروں گا، زندگی ایسے گزاروں گا، بالکل ہی دوسری سمت میں چلے جاتے ہیں آپ. آپ نے سوچا تھا کہ ہم جو ہے وہ معلومات نہیں تھی کہ میں جاؤں گا، یہ کام کروں گا، جاپان جاؤں گا، فلاں ڈگری حاصل کروں گا، پھر یہ پڑھوں گا، یہ کاروبار کروں گا، وہ کاروبار کروں گا، تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ان میں سے ایک کام بھی نہیں ہوا. حضرت جو قرآن میں ہے کہ جو انسان کے لیے وہی جو اس کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو کہاں لیں گے؟ وہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے ہوتا نا یہ جتنی وہ کوشش کرتا ہے. ہاں، یہ اللہ کے جو ہے نا بنائے ہوئے راستے پہ جو وہ چل رہا ہے. بڑے بڑے کاموں کا آپ کو اختیار نہیں ہے، اختیاری کاموں پہ آئیے. مثال کے طور پہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا، مرد پیدا کیا، آپ کی جس میں کوئی کوشش نہیں مرد بننے کے لیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا کی، تو آپ نے کیا کوشش کی جوانی حاصل کرنے کے لیے؟ اب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اپنے ٹائم پر، تو کیا کوشش کریں گے بڑھاپا حاصل کرنے کے لیے؟ بلکہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا گئی جوانی پھر نہیں آتی، لگ خوراکاں کھائیے. تو وہ ہیں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس دوران میں آپ کا یعنی ہمارا
انسانوں کا ضمنی اختیار ہے. جیسے ہم اچھی نیت کر سکتے ہیں, یہ ہماری کوشش نیت کی حد تک ہے, تو ہمیں اپنی نیت کا پھل ملے گا. برے کو برائی کی نیت کرنے کا پھل ملے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص نے اپنے وقت پہ مر جانا ہے, کسی کے ہاتھ مرنا لکھا ہے اس کا, اگر یہ مارنے کی نیت کرے گا تو گناہ گار ہوگا, ورنہ اچانک گولی چل سکتی ہے, مرے گا اسی کے ہاتھ سے, اسی وقت مرے گا, اسی جگہ مرے گا, اسی گولی سے مرے گا, اسی پسٹل سے, اسی شخص کے ہاتھ سے مرے گا, لکھا ہوا ہے. لیکن اچھی بری نیت کرنے کا اللہ نے اختیار دیا بندے کو کہ وہ نیت کر سکتا ہے. جس کو آپ نے کھانا کھلایا وہ آپ ہی نہیں کھلانا تھا, اس کو آپ ہی کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا کہ وہ کھائے گا. اگر آپ نے نیت اچھی کر لی آپ کو ثواب ہوگا, ورنہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, وہ آپ ہی کے ہاتھ سے کھلاتا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے اس کو کھلایا. جس سے آپ کی شادی ہونی ہے ہو جانی ہے, آپ لاکھ کوشش کر لیں گے فلاں سے ہو جائے, نہیں ہوگی. اگر کوشش سے انسان کو سب کچھ مل جاتا تو سب کے اپنے اپنے پسند کی زندگی ہوتی, پسند کی شکل و صورت ہوتی, پسند کا گھر ہوتا, پسند کی بیوی اور بچے ہوتے, پسند کا لائف سٹائل ہوتا, کیونکہ انسان سب کے لیے کوشش کر رہا ہوتا. ہماری کوشش کے آگے بند کون باندھتا ہے اور اس کو تکمیل تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کا ارادہ, اللہ کی مشیت. تو جو ہم کر رہے ہیں وہ اپنی کوشش سے ہی کر رہے ہیں, لیکن وہ کوشش اللہ کی طرف سے ہے. ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے. جب اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کام کو پورا کروا دیا جائے تو بندہ اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے. جب وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے, کچھ اور ہو اس کو, تو وہ بندہ وہاں سے ناکام ہو جائے گا, دوسری جگہ آ جائے گا. ایک جگہ سے منع ہو گیا, دوسری جگہ رشتہ بھیج دے گا, وہاں پر خلاف توقع ہاں ہو جائے گی اور آپ کی شادی بھی ہو جائے گی, بچے بھی ہو جائیں گے. آپ بولے یار میں تو فلاں جگہ کرنا چاہ رہا تھا, یہاں پر ہو گئی, نوکری یہاں کرنا چاہ رہا تھا, کاروبار یہ والا کرنا چاہتا تھا. آپ لوگوں کو دیکھیں, لوگوں نے علوم و فنون کون سے حاصل کیے ہوئے ہیں. اب ایک ہمارے دوست ہے کارخانے میں, پتہ نہیں وہ پلمبنگ اس کا جو نہیں ہوتا کیا مولڈنگ کا کام کرتے ہیں, اور شاعر ہیں بہترین قسم کے, ویسے شاعر ہے کہ یار ہم تو یہ بننا چاہ رہے تھے, لیکن یار دیکھو یہ جو نا بن گئے. کما اس سے رہے ہیں, شاعری سے کچھ نہیں مل رہا ان کو, کما رہے ہیں اس سے, مولڈنگ سے. تو یہ سارے معاملات ہیں. ہر اس بات یعنی آیت کی تفسیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جس بات کی کوشش کرتا ہے کیا سب کچھ مل جاتا ہے اس کو؟ ایسا بھی نہیں ہے. کیا انسان کو جو کچھ ملا ہوا ہے اپنی کوشش سے ملا ہوا ہے سارے کا سارا؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان کو اس کی نیت کا, تفسیر صوفیانہ ہے کہ انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ نیت کر لے, اچھی یا بری. اچھی کرے گا اسی کام کا ثواب ملے گا, اور اگر بری کرے گا تو اسی کام کا گناہ ہوگا اس کو. یہ ہے اس کو اختیار. اتنا اختیار تو مانتے ہیں صوفیہ کہ یہ اختیار اس کو حاصل ہے نیت کرنے کا. باقی کام تو سارے طے ہیں, جو کام جس وقت ہونا ہے وہ ہونا ہے, نہیں ہونا تو نہیں ہونا. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں یا کوشش نہ کر کے بھی دیکھ لیں, آپ کو مجبور کر دیا جائے گا وہ کام کرنے کے لیے. آپ ایک کام نہیں کرنا چاہتے, بعض اوقات حکومتوں کے بڑے بڑے لوگوں کو استعفیٰ دلوایا جاتا ہے, بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں دوں گا, وہ حالات بن جاتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے استعفیٰ. ہوتا ہے نا معاملات ایسے, بڑے بڑے طاقتور لوگ کمزور ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اصل میں, بندے کو کوشش کرنے کا اختیار ہے تاکہ اس کا دل بہلا رہے. اور یہ ایک پردہ ہے, معرفت
اس کے پیچھے ہے، اس کوشش کے پردے کے پیچھے معرفت ہے کہ اصل بات کیا ہے. اصل بات یہ ہے، اس نے بتایا بھی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم تو ارادہ، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، خواہش بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو. تو ارادہ بھی اس کے تابع ہو گیا ہمارا، خواہش بھی اس کے تابع ہو گئی، تو ہمارے پاس رہا گیا پھر. اللہ نے دیا ہمیں اختیار کہ ہم کچھ اختیار ہمیں ہے، ارادہ کرنے کا بھی ہے، اور شرعی معاملات میں، شرعی حوالے سے ظاہری معاملات میں ہمیں کام کرنے کا بھی اختیار ہے. لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو وہ سب طے ہے. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. تو یہاں پہ بندے کہاں رہے؟ بندے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ ایک حد تک اختیار ہے، لیکن وہ اختیار اللہ کے اختیار کے تابع ہے، ماتحت. ٹھیک ہے. محمد کے نام لیوا ہے، دل میں صورت انہیں کی بستی